قرآن و احادیث میں غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مصیبت یا تو آزمائش کے لیے آتی ہے، یا پھر وارننگ کے لیے آتی ہے، یا پھر عذاب و سزا کے لیے آتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کون سی مصیبت آزمائش کے لیے ہے، کون سی مصیبت وارننگ کے لیے ہے، اور کون سی مصیبت عذاب کے لیے ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہے، انعام ہے اور رحمت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ دوستو، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی بطور آزمائش کافی مصیبتوں میں مبتلا کیے گئے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو 950 برس تک شدید مخالفت اور سنگ باری کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید سے پختہ تعلق کی وجہ سے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ہم سب کے نبی و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ طائف میں آپ کو ستایا گیا، آپ کو سرزمین مکہ چھوڑنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رفقا کو بھی دین سے تعلق کی وجہ سے مختلف طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت سمیہ جیسے ہزاروں صحابہ و صحابیات کو شدید مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ اس لیے اگر اللہ کے نیک بندے پر اگر کوئی مصیبت آئے تو اسے آزمائش و امتحان سمجھنا چاہیے، جس پر صبر کر لینے کے بعد اللہ کی طرف سے وہ انعام ملتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خیر، جب کسی نیک آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت آزمائش کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب کوئی گنہگار مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی نافرمان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو مصیبت گنہگاروں کے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرماتے ہیں، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی لوگوں کے ان اعمال کی وجہ سے، ان بدعمالیوں کی وجہ سے جو کچھ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا، تاکہ ان کو ان کے کرتوت کا مزہ چکھایا جائے، تاکہ وہ رجوع کریں۔ اسی طرح سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ اسی عمل کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے انجام دیا۔ اسی طرح سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، بلا شبہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں قریب ترین عذاب، سب سے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ دوستو، مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی مناسبت سے مختلف طرح کی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ بعض لوگ مصیبت کے آ جانے کے بعد بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو مصیبت کے آ جانے کے بعد گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور سیدھے راستے کو اختیار کر کے
اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتے ہیں اور ان کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ایک بستی کی مثال دی ہے جس کے پاس امن اور اطمینان تھا اور ان کا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سمت سے بکثرت آ رہا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا شکار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اس طرح کی مصیبت کے بعد انسان کو توبہ استغفار کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو خواہ کتنے ہی بڑے گناہوں کا مرتکب کیوں نہ رہ چکا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں شرک، قتل اور زنا کا ذکر کیا اور ان کے مرتکب کو جہنم کی خبر سنائی، لیکن جو لوگ توبہ، ایمان اور عمل صالح کے راستے کو اختیار کرتے ہیں ان کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ گویا کہ توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے عذابوں کو ٹال دیتے ہیں۔ چنانچہ جب قوم یونس نے اجتماعی توبہ کی اور ایمان کے راستے کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو ان سے دور کر دیا۔ دوستو، قرآن مجید میں غور کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات مصیبت مجرموں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتی ہے۔ قوم عاد کو جو گھمنڈ میں چور تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہواؤں کے عذاب کو مسلط کر کے انہیں زمین پر یوں بکھیرا جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہو۔ مدین کے لوگ ناپ تول میں کمی و زیادتی اور کاروباری بے اعتدالی پر اصرار کرتے رہے تو اللہ نے اس قوم کو دردناک عذاب مبتلا کر کے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح قوم سدوم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور پتھروں کے ذریعے ان کی وجودوں کو مسل دیا۔ ان کو ان سزاؤں کا سامنا اپنی نافرمانی کی وجہ سے کرنا پڑا۔ فرعون زمین پر اپنے آپ کو رب کا درجہ دیتا تھا۔ اللہ نے مختلف تنبیہات کے ذریعے اس کو ڈرایا۔ ٹڈیوں، جوؤں، مینڈکوں، خون اور طوفان کو اس پر مسلط کیا گیا۔ وہ ہر عذاب کے ٹل جانے کے بعد دوبارہ اپنے گناہوں میں، سرکشی میں اور بدماشیوں میں، نافرمانیوں میں لگ جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لشکر سمیت سمندر کی لہروں میں ڈبو دیا اور اس کی لاش کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ در حقیقت اس قسم کی تکلیف اور حادثات میں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہوتی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے نیاز ہونے کے بجائے اس کی فرما برداری کے راستے کو اختیار کرے۔ میرے بھائیوں، ابھی تینوں طرح کی مصیبتوں کا ذکر کیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نیک بندوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سمجھیے کہ ان کی آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اگر کوئی گناہوں میں مبتلا، نافرمانیوں میں لگا ہوا، سرکشیوں میں ڈوبا ہوا آدمی پر مصیبت آئے تو پھر سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، تنبیہ ہے سدھرنے کے لیے۔ اگر وہ سدھر جاتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کامیابی ہے۔ اگر توبہ استغفار نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اور تیسرے نمبر کی مصیبت وہ عذاب ہے۔ یہ عذاب اس صورت میں آتا ہے جب انسان حد سے تجاوز کر چکا ہوتا ہے۔ ہر دھرمی نافرمانی، شرک اور کفر میں اس طرح سے ڈوب جاتا ہے، ظلم و زیادتی میں
اس طرح سے لگ جاتا ہے، ظلم و زیادتی کا اس طرح سے عادی ہو جاتا ہے کہ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب یہ ان نافرمانیوں، سرکشیوں، ظلم و زیادتی سے باز نہیں آنے والے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور اس عذاب میں وہ تو ہلاک ہو ہی جاتا ہے، لیکن آنے والے لوگوں کے لیے وہ عبرت بن جاتا ہے، آنے والے لوگوں کے لیے وہ تنبیہ اور وارننگ کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ہر طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچائے اور دین پر قائم رکھے، آمین۔